السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سنت پڑھنے کے بعد میں موقع دیا جائے گا، اندر آ جائیے۔ دیکھیے، یہ مہینہ جو ہے بہت ہی مبارک اور بہت ہی مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے جو موضوع جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے وہ سمجھیے کہ 2 ہفتے سے لگاتار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن پاک کی آیت کی جو ترجمہ ہم نے جو تلاوت کی ہے اس کے مطابق کچھ بولنے کی ہدایت دے، اور ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، اس مہینے کے اندر سب سے پہلے بتلا دیں کہ یہ اسلامی مہینہ کا جو ہے تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ تیسرا مہینہ چل رہا ہے، جس کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول۔ اس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کے جو ہے رحمت للعالمین آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمدی مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے، اور 9 ربیع الاول کو اور پیر کا دن یعنی کہ سوموار صبح 4:00 پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ اب جو ہے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہیں، اتنے میں جو ہے ان کے ابو یعنی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب جو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہو تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، کتنے سال کے؟ 6 سال کے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جی، اب ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اسی بیچ میں بہت سارے واقعات ہیں، ان کو ہم چند جو مخصوص ہے اس کو ہم بتلاتے ہوئے چلتے ہیں۔ لیکن ایک یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ان کا حلیہ مبارک، ان کا جسم کیسا تھا۔ جیسے کہ ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کا جسم، کسی کا چہرہ، تو تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص اچھا ہے، اس کا چہرہ صحیح ہے، اس کی ناک صحیح ہے، اس کا جو ہے دانت بھی صحیح ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے کہ جس نبی کی ہم امتی ہیں، جس نبی کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس نبی کا چہرہ کیسا تھا، اس نبی کا ہاتھ کیسا تھا،
اس نبی کا جو ہے سینہ پیٹ کیسا تھا، اس نبی کا بال کیسا تھا، اس نبی کا ناک کیسا تھا، اس نبی کا چلنے پھرنے کا انداز کیسا تھا، ان کے صحابی رسول جو ہے کیسے کیسے تھے، یہ تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے نا۔ تو آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں بتلائیں گے آپ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے کہہ دیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا میری طرف دیکھیے، سر کو نہ جھکائیے۔ آپ ہی آگے بیٹھ کے سوئیے گا تو معلوم چلا کہ جو ہے پورے کشتی ڈوب جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ سفر پر ہیں اور راستے میں جو ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا، تو ایک جگہ پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ عمر کی ایک عورت جھوپڑی کے اندر رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول سب نے کہا کہ اللہ کے نبی چلتے ہیں، ہو سکتا اس گھر میں کوئی ہو تو کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا۔ جب گئے تو دیکھے کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک بکری جو ہے بالکل پتلی دبلی ایک دم لاغر کمزور، جو کئی دنوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ امی جان کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہا کہ بیٹا تمہیں کیا میں کھلاؤں، میں تو کئی دن سے خود بھوکا ہوں، ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کہاں سے ہم تم کو کھلائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے ایک بکری پہ پڑی، بالکل جو ویسی بکری پہ۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ تو بہت کمزور اور لاغر ہے، اس میں دودھ کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے اس امی سے اجازت چاہی کہ امی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری سے جو ہے دودھ دہو لیں۔ تو کہنے لگی عورت آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، کئی دنوں سے اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، بالکل پتلی دبلی ہے، کئی دنوں سے وہ دودھ نہیں دے رہی ہے، آج وہ کیسے دودھ دے رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صرف ہمیں اجازت دے دیجئے۔ کیا دیجئے؟ اجازت دے دیجئے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے تھن میں ہاتھ لگائے، پورا تھن جو ہے دودھ سے بھر گیا۔ اللہ، کیا معجزہ تھا! ایسا نبی ہمیں ملا ہے۔ اور دودھ دھونے کے بعد آپ خود بھی پیے اور تمام کے تمام صحابہ کرام بھی دودھ پیے، خوب سیر ہو کے پیٹ بھر کے۔ پھر اس کے بعد گھر کے اندر جتنے بھی برتن خالی تھے سب میں دودھ بھر گئے۔ تب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اب رات میں ان کے خاوند، ان کے شوہر جو ہے پہنچے تو دیکھا کہ جو ہے گھر کے اندر جتنے بھی سامان ہے سب میں دودھ بھرا ہوا ہے، اور جو بکری کئی دنوں سے جس کی جو ہے بالکل کمزور لاغر، جس کے اندر جو ہے دودھ کا کوئی بھی یہ نہیں تھا، آج کیسے اتنے جو ہے ہرا بھرا اور دودھ اتنے بھر چکے ہیں؟ تو پوچھے، کہنے لگی کہ کیا بتائیں کہ ایک شخص ہمارے گھر پہ آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند جو ہے خود اتر کے آ گیا ہمارے سامنے۔ اللہ، 14ویں کا چاند سمجھتے ہیں؟ جو 1 رمضان سے لے کے 15 رمضان کی رات میں دیکھیے گا چاند، مغرب کے بعد کتنا چمکتا ہوا، ایک دم روشن۔ کیا کر رہی ہیں وہ بوڑھی عورت؟ ایسا لگا کہ میرے سامنے ایک بالکل نوجوان، ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند اتر کے میرے سامنے آ گیا، اور ان کے بال اتنے خوبصورت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال جو ہے یہاں تک رکھتے تھے، یہ جو کان ہے یہاں تک رکھتے تھے، لمبے لمبے بال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچوں بیچ جو ہے مانگ پھاڑتے تھے، ادھر جو آج کل جو چلتے ہیں نوجوان سب ادھر 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 ایسے ایسے ایسے، آج کل تو اسٹائل بھی چلا ہے کہ جو ہے بیچ میں ایسے بال کھڑا ہے، ادھر جو ہے پورا کیا ہے، خالی ہے۔ جیسے کہ پہلے کے زمانے جو ہمارے دادا ہوتے تھے تو ان لوگوں کے بیچ میں بال خالی ہوتے تھے، اور ابھی کے نوجوان کے بال جو ہے یہاں سے خالی ہو رہے ہیں، بیچ میں کیا ہو رہے ہیں، بال۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سور کی طرح بال جو ہے، سور کا بال دیکھے ہیں آپ لوگ؟ دیکھ لیجیے گا کس طرح کھڑا رہتا ہے یہ،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی، کیا کر رہی ہیں کہ ایسا لگا کہ بال اتنی خوبصورت اور اتنی خوبصورت بال کہ جس کی قسم قرآن خود اٹھا رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور پورے بال سر میں اور داڑھی کے بال جو ہے 20 یا 14 بال سفید ہوئے تھے۔ کتنے؟ 20 یا 14۔ کسی نبی کا اتنا محفوظ نہیں ہے وہ سیرت، لیکن ہمارے نبی کا آج تک محفوظ ہے، پوری دنیا تک، جب تک قیامت تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک جو ہے لوگوں کو بتلاتے رہیں گے یہ علماء کرام۔ سر اور داڑھی کے بال جو ہے 20 یا 14 بال سفید ہوئے تھے، اور داڑھی اتنا گھنی، اتنی خوبصورت کہ بالکل یہاں ایسے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی جو ہے ایک دم بالکل چوڑا، ایک دم بالکل، اور یوں جو ہے یہ جو ہے بالکل گول ہوتا تھا، بیچ میں بالیں نہیں ہوتی تھی، بالکل خالی ہوتی تھی، اور بیچ میں ایک رگ ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے تو یہاں سے جو ہے صحابی رسول سمجھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے، یہاں بالکل لال ایک جو ہے پھڑکتا ہوا نظر آتا تھا کہ رگیں، ایک ایک چیز اللہ نے جو ہے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اور آنکھیں کیسی تھی؟ اتنی خوبصورت آنکھ، نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا، اور یہ جو پلکیں ہیں جو اتنی بالکل لمبا، جو دیکھنے میں خوبصورت لگے، اور بغیر سرما کے ہی لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے ہیں جی۔ اور یہ ناک نہ زیادہ چپٹا نہ زیادہ لمبا، بالکل درمیانہ میں، جس کو دیکھ کے کسی کو خراب نہ لگے، ایسا نہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اور یہاں پر دونوں طرف جو ہے ایک نور چمکتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے لوگوں کو ایسے اٹھا کے نہیں دیکھا نظر، ہمیشہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے تھے دیکھنے کے لیے تو کسی صحابی رسول کی ہمت نہیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کے چہرہ سے ملا لے۔ صرف دو ہی تھے، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دو ہی صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتے تھے۔ باقی کسی صحابی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے آنکھ ملا کے بات کر لے، ایسا نبی ہمیں ملا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انگلی ہے بالکل زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا اور بالکل لمبا، جو دیکھنے میں خوبصورت لگے، یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہتھیلی، یہ بالکل چوڑا ہوتا ہے، بالکل چوڑا، اور جس کی ہتھیلی چوڑا ہوتا ہے وہ سخی کی اس کی نشانی ہوتی ہے۔ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، مالدار بھی تھے، جو بھی مال آتا تھا فوراً جو ہے تقسیم کر دیتے تھے۔ اور یہ جو رگیں ہیں جو ہمیں اور آپ کے رگ جو نظر آتا ہے رگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر نہیں آتا تھا، پورے جسم میں کہیں پر بال نہیں تھا۔ ہم لوگوں کے بال ہیں نا یہاں پہ سب میں بدن میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جسم میں کہیں پر بھی بال نہیں تھا، صرف یہاں پر جو ہے سینہ سے لے کے یہاں ناف تک بالکل پتلا باریک بال تھا پورے جسم پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے بالکل چوڑا، جس کو قرآن نے کیا کہا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اللہ، ایسا نبی ہمیں ملا ہے۔ پیٹ کیسا تھا؟ بالکل سینہ اور پیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر تھا۔ آج ہم لوگوں کا سینہ کہاں، پیٹ بھاگ آگے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے بھاگ دور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور آپ کا پیٹ کہاں جائے، آگے نکل جائے۔ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں ان جب وہ ہنسیں گے تو ان کا پیٹ دیکھیے گا، ان کا چہرے سے لگے گا نہیں ہنسیں گے، ان کا پیٹ جو ہلتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ دونوں بالکل برابر تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ آپ دیکھے ہوں گے جن کا سینہ اور پیٹ برابر ہوتا ہے ان کو بہت کم بیماری ہوتی ہے، خاص طور سے پیٹ خراب ہونے کا۔
باراتی میں آئے، معلوم چلا کہ پیٹ خراب ہو گیا، خوب کھا لیے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جسم مبارک تھا، بالکل ایسا لگتا تھا کہ ان کے جیسا دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں ہے، ایسا نبی ہمیں ملا۔ اب اس کے بعد پاؤں، چلیے نیچے کی بات آئیے، نیچے بھی پورے پاؤں جو ہے کہیں بھی بال نہیں تھا، پورا ایک دم پلین، ایسا لگتا تھا کہ پاؤں میں تیل لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں تیل لگا ہوا نہیں ہوتا تھا، جیسے ہی پانی ڈالتے تو پانی خود بخود جو ہے نکل جاتا تھا، ایک دم پلین، خوبصورت، چمکتا ہو چے، ایسا نبی ہمیں ملا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی طرف دیکھتے تو پورا دیکھتے، جیسے کہ ہم یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ہمیں جو ہے ٹھیکیدار صاحب پکاریں گے کہ امام صاحب، تو ہم کہیں گے جی بولیے کیا بات ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے کوئی بلائے گا، کہیں گے جی بولیے کیا بات ہے، ادھر سے کوئی بلائیں گے تو جی بولیے کیا بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر ادھر سے کوئی بلا رہا ہے تو بالکل پورا گھوم جاتے تھے، جی بولیے فرمائیے کیا بات ہے، کیا اخلاق تھے اللہ۔ پیچھے گھومنا ہوتا تھا تو یہ نہیں کرتے کہ تم آگے آؤ، نہیں، خود گھوم جاتے تھے پیچھے، جی فرمائیے کیا بات ہے۔ اور اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک انگلی سے کسی کو اشارہ کر کے نہیں بلائے ہیں، جب بھی بلائے ہیں پوری انگلی کا، جی آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، پورے انگلی کا اشارہ کرتے تھے۔ بیٹھ کے سوئیے نہیں، بیٹھ کے سوئیے نہیں تو سونے پہ 1 گھنٹہ تقریر ہو جائے گا، پھر جگا دیجیے ان کو۔ بھائی اللہ کے نبی کے جسم کا چہرہ حلیہ بتلا رہے ہیں آپ کو، کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جسم کیسا تھا، ایسے نبی ہمیں ملا۔ اور اخلاق کی بات تو کچھ کہیے ہی نہیں، اتنے اونچے اور اعلیٰ مقام کے اتنے اچھے اخلاق کہ جو ہے ایک بدھو یعنی کہ جو ہے ان پڑھ عورت آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ بول کے چلی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بالکل غصے میں ہیں کہ انتظار میں کہ اجازت دیں تو اس عورت کو جو ہم فوراً یہاں سے نکالیں یا اس کی گردن اڑا دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکا سا بھی جو ہے کچھ غصے کے آثار نظر نہیں آئے، ایسا نبی ہمیں ملا۔ اور یتیم، غریب، ایسا غریب کی جو ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا غریب پیدا نہ ہوا کہ 2 مہینے گھر کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے۔ دنیا میں ابھی کے دور میں کوئی ہے ایسا غریب آدمی جس کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہ جل رہا؟ مان سکتے ہیں کہ ایک دن نہ جلا ہوگا، ایک دن ایسے ہی کچھ کھا لیا ہوگا، ایک دن کہیں دعوت میں چلے گئے تھے تو کھا لیے۔ لیکن ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں، سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غریب ان کو منع، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جو ہیں آ کے جو بار بار آفر کر رہے ہیں کہ آپ اجازت نہیں، جو احد پہاڑ ہے اس کو جو ہم سونا میں تبدیل کر دیں۔ اور احد پہاڑ اس کی اونچائی یا اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے 10 میل کے قریب ہے، شاید 10 میل کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 کلومیٹر شاید، کیا امتیاز صاحب؟ صحیح ہے، لیکن ہم نے کتاب میں پڑھا 10 میل۔ اس جیسا پہاڑ کو کیا کر رہے ہیں کہ فرشتے کہ آپ اجازت دیں تو اس پہاڑ کو جو ہے سونا بنا دیں، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کا گھر جو ہے سونا محل جو ہے ہیرے جواہرات سے بنا دیں، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے گھر میں 3 وقت نہیں کم سے کم 5 وقت میں جو ہے جنت سے کھانا آپ کے لیے آئے گا۔ لیکن نہیں 2 مہینے ہو گئے ہیں جی، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے ہیں بستر پر، کھٹیا پہ، چارپائی جس کو کہتے ہیں، ساتھ میں عائشہ جو ہے سوئی ہوئی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے فرماتی کہ میں ڈر گئی کہ کیا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ کیا بتائیں، 4 دن سے میں بھوکا ہوں۔ کتنے دن سے؟ 4 دن سے۔ آج ہم جو ہے دن میں 5 مرتبہ کھا رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ذرا سا بھی شرم نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے صبح اٹھے فجر کے بعد ہمارے سامنے چائے بسکٹ جو ہے حاضر ہو گیا، پھر 9-10 بجے کے جو ہے ناشتہ آ گیا، روٹی سبزی بنا کے مل گیا، پھر ظہر کی نماز کے بعد گھر گئے تو معلوم چلا کہ دسترخوان لگا بھائی کہ ہے جو ہے ایک دسترخوان پہ کئی طرح کے آئٹم ہیں، کھانے لگے ہوئے ہیں۔ پھر عصر کے بعد کچھ ہلکا ناشتہ ہوتا ہے، چائے بسکٹ ہو گیا، پھر مغرب بعد جو ہے عشاء بعد کھانا ہوتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 مرتبہ تو ہو گئے شاید۔ 5 مرتبہ کھانے کے باوجود بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ نبی جن کو سید القونین کہا گیا، سید الانبیاء کہا گیا، اس نبی کے گھر میں 2 مہینے ہو گئے ہیں چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے باوجود بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی بال بچوں کی فکر نہیں کر رہے کہ میری بیوی کو کیا ہوگا، 11 بیویاں، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، رات کی تنہائی میں اٹھ کے کس کو پکار رہے ہیں؟ امتی کو، ہمیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جو نبی ہمیں ایسا ملا، ایسا رحم کرنے والا، اتنا شفیق، جس کو قرآن نے 11ویں پارے کے اندر سورۃ توبہ کے آخری صفحہ میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول ایسا بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ایک انسان ہے، اور وہ تمہارے لیے ہر وقت جو ہے پریشان حال ہے، اور مؤمنین کے حق میں جو ہے بالکل رحیم اور شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نبی ہمیں ملا ہے۔ آج ہم دن میں 5 مرتبہ کھا کے جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، صرف جمعہ کو چلے آ رہے ہیں بھاگتے ہوئے۔ تو کیا صرف جمعہ کے دن ہی ہم اللہ کی نعمت لے رہے ہیں؟ کیا صرف ہم جمعہ کے دن ہی کھانا کھا رہے ہیں؟ کیا صرف ہم جمعہ کے دن ہی جو ہے ہوا لے رہے ہیں؟ کیا صرف ہم جمعہ کے دن ہی جو ہے پانی کا استعمال کر رہے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہم اللہ کا جو ہے 24 گھنٹے میں استعمال کر رہے ہیں، اور جمعہ کے دن آ رہے ہیں صرف، اور آ کے آئے ہیں تو بیٹھ کے سو رہے ہیں کچھ لوگ۔ اس نبی کو یاد کیجئے جس کے گھر میں جو ہے 2 مہینے ہو چکے ہیں گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ اپنے گھر کے تو دور کی، اپنے گھر کی بات ہے، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، ان کے گھر کے اندر بھی یہی حال ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، وہ بھی کس نے بھیجا تھا؟ حضرت علی نے بھیجا تھا کہ آپ جائیے، آپ کے ابا کے پاس جو ہے کچھ مال و دولت باہر سے آیا ہے، مال غنیمت، تو آپ جائیے فوراً اور کہیے کہ ابا کو جو ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ لے کے آئیے وہاں سے۔ تو جیسے ہی پہنچے ہیں اللہ کے حضرت فاطمہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون؟ تو کہتے ہیں کہ جی ابو ہم ہیں فاطمہ۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ سکھلایا اولاد کی تربیت کے تعلق سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ کے نبی کہتے کہ آ جاؤ بیٹی، دروازہ کھول کے اندر اور آ کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، دروازہ پہ گئے ہیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، پھر بوسہ دیا ہے، اس کے بعد اپنی بیٹی کو لا کے پہلے بیٹھائے ہیں، پھر اس کے بعد خود بیٹھے ہیں۔ آج کے دور میں تو کوئی بھی انسان اتنی عزت اپنی اولاد کو نہیں دے رہا ہے۔ تھوڑا سا کم کما رہا تو اس کو بھگا دیا باہر، اس کو الگ کر دیے۔
کیا آپ نے ایمان مفصل کا جو ہے وہ پڑھا نہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی تو ضروری ہے. اس کے مقدر میں اتنا ہی رزق لکھا ہے. ہم میں سے کون انسان ہے کہ سب امیر ہے، مالدار ہے؟ ہر طبقے کے لوگ نظر آ رہے ہیں. کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے، کوئی میڈیم کلاس کا ہے، کوئی جو ہے غریب ہے. یہ دنیا ہے. جب ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر یتیم پیدا ہوئے اور غریبی کی زندگی جو ہے گزار کے چلے گئے، آج ہم جو ہے دن میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ نہ جانے کتنی چیزیں کھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمت کو ہم بھول چکے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس پر ہم غور کریں. اور ہمیں ایسا نبی ملا ہے کہ جو ہم سے اتنی محبت کرنے والا، اور ہمارے بارے میں ساری زندگی دعا کرتے کرتے چلے گئے کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما. تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلیں، ان کی پیروی کریں. انہوں نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے کیا کریں؟ رک جائیں. جی اب یہ دیکھیے کہ 2 سوال ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم نے کئی جمعہ سوچ رہا تھا کہ بتلائیں. بس ہم 5 منٹ آپ لوگوں سے لیں گے، اگر اجازت ہو تو کہہ دیں. بس 5 منٹ آج کے دن. وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی انسان سے ملتے جس کی شادی ہو چکی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، جس کو عربی کے اندر ہے کہ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. تو ہم جو ہے اس درمیان 2 شادی ہم نے اٹینڈ کیا ہے، اس میں گئے ہیں. ہم دونوں مرتبہ دلہا کے پاس بیٹھا، کل بھی بیٹھے ہوئے تھے، پرسوں بھی جو گئے تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کوئی بھی بندہ آ کے ان کو مبارکباد نہ دیا، کسی نے نہیں دیا مبارکباد. سب سے پہلے ہم ہی جا کے ایسا لگتا کیا اندر صاحب ہم ہی دیے تھے نا. اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے ہم، لیکن جو ہے جو فالتو کے جس میں اختلاف ہے، جس میں فرقے بازی، اس حدیث پہ عمل کریں. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، آپ کا جو بھی مسلک ہم برا نہیں کر رہے ہیں، کسی کو غلط نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو حدیث ہے. اس لیے آئندہ خیال رکھیے گا اس چیز کا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے اب شادی ہو گئی تو بعد میں نہیں دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں ابھی بھی. کیا اندر صاحب؟ ہاں ابھی بھی آپ لوگ جو ہے نوجوان لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جمعہ کے بعد ان کو جو ہے مبارکباد دے دیجیے گا. نہیں اگر آپ کو عربی میں دعا یاد نہیں ہے تو آپ اردو میں کہہ دیں کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو، آپ کو شادی مبارک ہو. ہاں بعد میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد جتنی بھی شادیاں ہوں، کوئی بھی انسان پاس کرے یا کسی چیز میں اچھا کامیابی ہو جائے، کہیں کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اسی کو انگلش میں کہتے ہیں کانگریچولیشن. کیا کہتے ہیں؟ کانگریچولیشن. اسی کو آپ اپنی زبان میں جو اردو زبان میں کہتا ہے کہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جو ہے نگاہ میں برکت دے. بس اتنی سی بات بولنے میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ جبکہ ہاتھ ملانا چاہیے تھا ان سے، لیکن کسی کو ہم نے نہیں دیکھا، کوئی بھی نہیں آیا بندے کے پاس. یہ اس کو تھوڑا سا آپ لوگ ترجیح دیجیے، اس کو لائیے، رواج بنائیے. یہ رواج نہیں حدیث ہے، اس کو جو ہے آپ لوگ اس پہ عمل میں لائیے. دوسرا یہ کہ ہم لوگ شادی میں سجاوٹ میں بہت اچھی جو ہے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہونے بھی چاہیے، فضول خرچی میں نہیں آتا. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو سجاوٹ اچھی سے کیجیے، خوب جو ہے پیسہ لگائیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو. لیکن ایک چیز کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اسپیکر لگایا کیجیے، مائک لگایا کیجیے. نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، دلہا اور ہم، اس کے علاوہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اتنے جو حاضرین ہیں، جو یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اتنے حاضرین کی موجودگی میں آپ کا نکاح پڑھایا، کوئی تو سنا ہی نہیں کہ آپ کیا بولے ہیں نہیں بولے ہیں. دلہا جو ہے بولا ہے کہ نہیں کہ ہم کو قبول ہے نہیں قبول ہے. یہ چیز اس کو آپ تھوڑا ترجیح دیجیے. اب اگر آئندہ کبھی شادی ہوتا ہے آپ کے محلے میں، علاقے میں، تو اس چیز کو ایک کام کیجیے کہ ایک اسپیکر جو ہے، میک جو اسپیکر جو ہوتا ہے ہارن، وہ لگوائیے. جو اپنے جو لوگ اندر رہتے ہیں وہ لوگ کم سے کم سن لیں. اتنا تو ہو کم سے کم. باہر کے لوگ سنو سے مطلب نہیں ہے ہم کو، لیکن جو لوگ منڈپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ خطبہ میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہے، ایجاب و قبول میں کیا بتلایا جا رہا ہے، اور کتنا مہر دین دے رہا ہے. یہ تو معلوم ہونی چاہیے نا. اس کا بھی خیال رکھیں.
اس کے بعد جو ہے نور عالم صاحب ہیں، انہوں نے اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کیا ہے، ان کے دعا کیجیے گا۔ اور محمد ساحل ابن ابو اللیث صاحب جو ہمارے امتیاز صاحب کے سالہ ہیں، وہ گم ہو چکا ہے کئی دنوں سے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گھر والوں پر جو ہے رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے اور جتنا جلدی ہو سکے وہ جو ہے مل جائیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ سنت ادا نہیں کیے ہیں ادا کر لیجیے سنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔